ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک جج کی موت ہو گئی۔ اس جج کو دفنایا گیا، اس کی قبر بنائی گئی، اور جب لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچے اور اگلے دن پھر اس جج کی قبر پر دعا کرنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پھٹا ہوا جوتا اس کی قبر پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے ہٹا دیا۔ پھر وہ اگلے دن پہنچے تو پھر وہی پھٹا ہوا جوتا اس کی قبر پر پڑا تھا، اسے پھر سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لواحقین پریشان ہو گئے اور تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد انہوں نے ایک شخص کو پکڑا جو کہ ایک ضعیف تھا اور لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس نے اس قبر پر یعنی جوتا رکھا اور لواحقین نے اسے پکڑ لیا، اور لواحقین نے اسے پوچھا یہ قبر پر جوتا تم ہی رکھتے تھے کیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ لواحقین نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ اس نے کہا، اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میری زندگی کا کل اثاثہ ایک میرا جوان بیٹا تھا جس کو اس جج نے اپنے فیصلے کے تھرو اللہ کے پاس پہنچا دیا، یعنی پھانسی دے دی، اور میرا بیٹا بے قصور تھا، تمام دلائل میرے بیٹے کے حق میں تھے، لیکن پھر بھی اس جج نے پیسے لے کر اس کا فیصلہ غلط کر دیا۔ میں روز اس کی قبر پر آ کر یہ جوتا رکھ جاتا ہوں، میں مارتا نہیں ہوں کیونکہ میں رکھتا اس لیے ہوں کہ فرشتے اسے وہ جوتا ماریں گے، میں تو مارنے سے رہا، قبر کو کہاں ماروں جوتا، تو اس کو فرشتے ماریں گے جوتا۔ تو دوستو یہ اس بوڑھے کی صدا تھی، یعنی وہ اپنا بدلہ چاہتا تھا، اور اس بدلے کا آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کے اس عمل سے اس جج کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ دوستو میں چاہتا ہوں، میری پرسنل جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی سرکاری افسر، کسی بھی جج، کسی بھی سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج، ان کے سامنے کم از کم یہ پورا اقتباس جو میں نے ابھی اس ویڈیو میں بیان کیا ہے یہ کم از کم لگا دینا چاہیے، تاکہ ان کو یاد رہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر پر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈر جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔